علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات پڑھیں مل کے مومنین اکرام، رمز بقائے تشیع کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے، اور ان رموز کو بیان کیا گیا کہ جن سختیوں، جن تکلیف، جن صعوبتوں، جن شکنجوں کو چیرتی ہوئی تشیع آج ہم تک پہنچی ہے، اور اس دور میں بھی تشیع کے لیے کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ماضی پر نگاہ کریں تو اس سے کئی گنا زیادہ سختیاں تشیع نے برداشت کی ہیں۔ لہٰذا یہ حالات ہم اگر عرفی طور پہ دیکھیں تو نامسائل ضرور ہیں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھیں کہ تشیع کے لیے یہ حالات کچھ بھی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے سلاطین آئے، انہوں نے آ کر شیعت پر پابندیاں لگائیں، سید الشہداء علیہ السلام کے نام پر پابندی لگائی، آج ان کا وجود باقی نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی علیہ السلام کا نام باقی ہے۔ وہ تمام شمر و یزید و خولی صفت افراد نومن مٹی کے نیچے جا کر گل سڑ گئے کہ جنہوں نے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کو روکنا چاہا تھا، آج ان کا کوئی نام لیوا اس انداز سے نظر نہیں آتا جس انداز سے حسین ابن علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کا نام لیوا نظر آتا ہے۔ آج ایک فقیر کے نام پر جو لوگ جمع ہوئے تھے اور انقلاب برپا ہوا تھا، اس کو اس دنیا سے گزرے 30 سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے نام لیوا موجود ہیں۔ جس نے اس کی راستے کو روکنا چاہا تھا، آج ان کی کوئی پہچان بھی باقی نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ تشیع کی حقیقت ہے کہ جو بھی جس طرح بھی جس انداز سے بھی اس مکتب حق کے لیے دامے
درہمیں، سخنیں، قدمیں اپنی کوئی خدمت پیش کرے گا تو قرآن کا وعدہ ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا نیکی کا صلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہے؟ لہٰذا یہ وہ ہے، دیکھیں توجہ رکھیے گا، کیا نیکی کا صلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہے؟ یقین جانیے کہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے ایک قدم بڑھائیں گے تو وہ آسانیوں کے لیے لوگوں کے 10 قدم آپ کی جانب بڑھائیں گے۔ یہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی گردن پر کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ ہمارے استاد نے حوزہ علمیہ قم میں تفسیر قرآن کے استاد تھے، بہت بہترین جملہ کہا اور کہنے لگے کہ دیکھو اس پر فخر نہ کرو۔ میں جوانوں سے کہوں گا خصوصاً اس پہ توجہ کریں، اس پر فخر نہ کرو کہ تمہیں اہل بیت اطہار سے کیا ملا، تم اس پر فخر نہ کرو کہ تمہیں اہل بیت کے در سے اولاد مل گئی، اس پر فخر نہ کرو اہل بیت کے در سے رزق مل گیا، اس پر فخر نہ کرو کہ اہل بیت کے در سے گھر مل گیا، اس پہ فخر نہ کرو کہ اہل بیت کے در سے منصب مل گیا۔ فخر کرنے کی بات یہ نہیں ہے کہ اہل بیت سے تمہیں کیا ملا، کیونکہ جب وہ دیا کرتے ہیں تو خاص و عام کو دیا کرتے ہیں، اپنوں کو بھی دیا کرتے ہیں، پرایوں کو بھی دیا کرتے ہیں۔ فخر کرنا ہے تو اس بات پر فخر کرو کہ اہل بیت نے تم سے کیا لیا، کیونکہ اہل بیت لیتے سب سے نہیں ہیں، لیتے اس سے ہی ہیں جس پہ یقین ہو کہ اپنا ہے، دیتے سب کو ہے، خاص و عام کو عطا کیا کرتے ہیں، لیکن لیا اسے سے کرتے ہیں جس کے بارے میں یقین ہو کہ اپنا ہے۔ حر کو اپنا بنا کر کچھ لیا ہے، ورنہ جب حر غیر تھا تو پانی پلا رہے تھے، لیکن جب اپنا ہو گیا تو اس راہ میں قربانی طلب کر رہے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو فخر کرنے کی بات یہ نہیں کہ وہاں سے مجھے کیا ملا، کیونکہ وہاں سے تو سب کو ہی ملا کرتا ہے، وہاں سے خاص و عام لے کر جاتے ہیں، وہاں پر تو ملائک آ کر دروازے کھٹکھٹا کر روٹیاں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ جانے زہرا کے گھر کی پکی ہوئی روٹیوں میں کیا تاثیر ہے کہ ملائک جنت کی غذاؤں کو چھوڑ کر فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ کر کبھی فقیر بن جائیں، کبھی مسکین بن جائیں، کبھی اسیر بن جائیں اور آ کر روٹیاں لے کر جائیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اس پر مجھے اور آپ کو فخر نہیں کرنا کہ انہوں نے کیا دیا، کیونکہ وہ دیا تو سب کو کرتے ہیں۔ مشہور و معروف واقعہ، مدینے میں قحط پڑا، امام سجاد علیہ السلام لوگوں میں غذا تقسیم کر رہے تھے، اور یہ امامت کا دستور ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ انشاءاللہ توفیق ہوئی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کرتے کہ کون ہے، یہ تو میرا اور آپ کا دستور ہے کہ گھر میں نظر کی، دسترخوان بچھایا، امام کی نظر دلائی، نظر دلانے کے بعد سفرہ بچھا دیا، اس کے بعد شمار کیا کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا۔ وہ تو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کر نصرانیوں کو دیا کرتے تھے، ان روٹیوں سے زیادہ متبرک کوئی روٹی ہوگی؟ تو یہ اہل بیت نے ہمیں دستور دیا کہ کھلاتے ہوئے یہ مت دیکھو کس کو کھلا رہے ہو، تمہارے نمک کا اثر ہوگا، جس کو بھی کھلا سکتے ہو کھلاؤ۔ اسی لیے مجلس کے بعد تبرک تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ یہ حلال رزق جب شکم میں جائے اور یہ رزق خون میں تبدیل ہو تو کچھ تو حسینیت کی خوشبو آئے، کچھ تو حسینیت کی خوشبو آئے۔ تو دیتے ہوئے یہ مت دیکھو کس کو دے رہے ہو، لیکن لیتے ہوئے دیکھو کس سے لے رہے ہو۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا، امام علی علیہ السلام کے پاس ایک میٹھا بنا کر لایا، اور جب وہ میٹھا بنا کر لایا امام علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ تناول فرمائے۔ جانتے ہیں امام علی علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے اس سے ایسے ہی گھن آ رہی ہے جیسے سانپ کے لعاب سے گھن آیا کرتی ہے۔ کہا کہ امیر المومنین آپ کے لیے لے کر آیا، منافق تھا نا، منافق تھا، امیر المومنین کے پاس لے کر آیا، کہا کہ یہ میں نہیں کھا سکتا۔ کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ علی ابن ابی طالب نے حقیقت بتائی کہ لے کر تو آیا ہے، سکے شام سے آئے ہیں، علی کسی ایسی چیز کو نہیں کھائے گا جس میں دشمن خدا کا مال شامل ہو، لہٰذا لیا فقط اپنوں سے کرتے ہیں۔ اپنا اگر ہو تو سوکھی روٹی بھی برداشت ہے،
اپنا اگر نہ ہو تو شہد بھی گوارا نہیں. لہٰذا اگر اہل بیت نے آپ سے کچھ لیا ہے, آپ سے وقت لیا ہے, 1 گھنٹہ اگر آپ کا لے رہے ہیں مجلس میں بیٹھنے کا, تو اس پر فخر کریں کہ اہل بیت نے آپ سے 1 گھنٹہ لے لیا. اگر اہل بیت اطہار آپ سے اپنے مکتب کی حفاظت کے لیے کچھ طلب کر رہے ہیں, اور دیکھیں اس پہ بھی بڑی خلوص کی ضرورت ہے. بڑے بڑے اموال میرے اور آپ کے ساتھ میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے اموال, کپڑے کے تھان اور نہ جانے کیا کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. کہ امام نے کہا وہ پارچہ کہاں ہے, وہ چھوٹا سا پارچہ کہاں ہے, وہ 4 درہم کہاں ہے؟ کہا کہ مولا اتنے اموال لے کر آیا ہوں, آپ ان اموال کی طرف توجہ نہیں کر رہے, وہ ایک چھوٹا سا پارچہ جو اس ضعیفہ نے دیا تھا وہ مجھ سے طلب کر رہے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا کہ وہ چھوٹے سے کپڑے کے اندر جو خلوص ہے وہ ان زیادہ اموال کے اندر نہیں ہے. ان 4 درہم کے اندر جو خلوص پوشیدہ ہے وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی. اور پھر شقیقہ کے لیے امام علیہ السلام نے اپنی آبا بھجوائی اور کہا کہ یہ جا کر اس مومنہ کو دینا اور کہنا کہ اس کو اپنا کفن قرار دے, اور جب وہ اس دنیا سے جائے گی تو میں خود اس کے جنازے پر آ کر نماز پڑھوں گا, میں خود اس کے جنازے پر آ کر نماز پڑھوں گا. تو تشیع کا رمز کیا ہے؟ لطف امام. یہ لطف امام ہے کہ جس کی وجہ سے آج تشیع آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور رکاوٹوں کے باوجود کوئی اس کی آگے صد نہیں لگا پا رہا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم, ضروری ہے کہ میں اور آپ اس امام کی معرفت حاصل کریں کہ جس امام کے وجود کی برکت سے آج میں اور آپ نہ جانے کتنی مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں. ہماری نگاہیں تو ظاہر کو دیکھ رہی ہیں نا, لیکن باطن میں کتنی بڑی بڑی مشکلات سے, کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی لہ الفداء. اس سے بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کب وجود مجھے اور آپ کو بچا جاتا ہے, میں اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, تو امامت وہ لطف ہے خداوند متعال کا کہ جس کی وجہ سے آج یہ مکتب حق اپنے مقام پر ڈٹا ہوا ہے. وہ اور بات ہے کہ آپ کسی کو دستگیر کر کے, اسیر کر کے, جبر کے ساتھ, دھوس کے ساتھ, دھمکی کے ساتھ, دہشت گردی دکھا کر اپنے عقائد کا اعتراف کرا لیں. لیکن اگر امامت کی راہ پر چلنے والا کوئی ہے تو آپ کی اس دھوس و دھمکی سے وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا. آپ کا دل رکھنے کے لیے, آپ کا دل خوش کرنے کے لیے, آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے, توجہ رکھیے گا. میں نے مجلس میں تقیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ تقیہ کیا ہے. اب آئیے اس کو ذرا سمجھیے تقیہ کیا ہے, تھوڑا اور وضاحت کر دیں. تو آپ کا دل رکھنے کے لیے دیکھیں, ہم جو مجلس میں تولی اور تبری کرتے ہیں نا, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تولا و تبرہ, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تولا اور تبرہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ جلیں. لوگوں کا مزاج ہے یہ, ایسا ہی مزاج ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ جلیں. نہیں, ہم اس لیے نہیں کرتے. ہم تولا اور تبرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ جلنے سے بچیں. کاش میں پہنچا دوں. ہم تولا اور تبرہ اپنی مجالس میں اس لیے کیا کرتے ہیں تاکہ لوگ جلنے سے بچیں, اور جو لوگ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں وہ بھی اپنی اس اہم ذمہ داری کو پہچانیں کہ آپ کو لوگوں کو جلانے کے لیے نہیں کرنا, جلنے سے بچانے کے لیے کرنا ہے. جب تولا کریں گے تو لوگ ملائی ہوں گے, جب تولا کریں گے تو لوگ ولایی ہوں گے, اور اس ولایت کے نتیجے میں آتش جہنم سے بچیں گے. تو ہمیں یہ ذکر اس لیے کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جلنے سے بچیں. کون سی آگ سے جلنے سے بچیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آتش جہنم سے. تو ہم تو کیونکہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں, علی علی کر کے, ولایت کا پرچار کر کے, ولایت کا تذکرہ کر کے اس لیے رہنمائی کرتے ہیں کہ جلنے سے انسان بچ جائے.
اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو خطابت مت سمجھے گا، ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، کہ یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا کہ مولا کے سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیچھے نعوذ باللہ نادانی کا فرمانا، علی جانتے ہیں، لیکن اگر سوال نہیں کریں گے تو مجھ تک پیغام کیسے پہنچتا، آپ تک پیغام کیسے پہنچتا؟ پوچھے یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جبرائیل ہم سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا کی انبیاء کو اور مرسلین کو، اور ان تمام نبیوں اور رسولوں پر مجھے فضیلت عطا کی، اور مجھے میری فضیلت کے بعد فضیلت تمہارے لیے ہے علی، اور تمہارے بچوں کے لیے ہے۔ ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا۔ عجیب بات ہے، دیکھیں شیعہ کا مرتبہ محب سے بالاتر ہے، شیعہ محب سے بالاتر ہے، محب کی جو سطح ہے وہ شیعہ سے کم تر ہے، لیکن امام نے رسول نے یہ نہیں کہا ان الملائکہ لخدامنا وخدام شیعتنا، امام نے کہا ان الملائکہ لخدامنا وخدام محبینا، ہمارے یہ ملائک بالتحقیق ہمارے خادم ہیں، ہمارے چاہنے والوں کے خادم ہیں، تو اے علی جبرائیل مجھ سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات کو آگے بڑھایا اور کہنے لگے یا علی اگر ہم نہ ہوتے، یہ نہیں کہا اگر میں نہ ہوتا، یہ نہیں کہا کہ لولا انا، کہا یا علی لولا نحنو، اے علی اگر ہم نہ ہوتے، ما خلق اللہ آدم ولا حوا، اللہ نہ آدم کو خلق کرتا نہ حوا کو خلق کرتا۔ توجہ ہے، آپ کے سامنے روایت سنائی تھی ثم خلق محمد علی و فاطمہ، یہ خلق ہوئے تو اس کے بعد آدم خلق ہوئے، یہ خلق ہوئے تو اس کے بعد حوا خلق ہوئی۔ میں تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ بعد میں آئے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کی وجہ سے سب کچھ خلق کیا گیا ہے، حقیقتاً ان کی وجہ سے سب خلق کیا گیا ہے، اور انہی کی وجہ سے سب کچھ خلق کیا گیا۔ کہا لولا نحنو، یہ نہیں کہا لولا انا، کہا لولا نحنو ما خلق اللہ آدم ولا حوا، ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ آدم کو خلق کرتا نہ حوا کو خلق کرتا۔ لولا نحنو ما خلق اللہ الارض والسماوات، ہم نہ ہوتے تو نہ اللہ ارضین کو خلق کرتا، زمینوں کو خلق کرتا، نہ آسمانوں کو خلق کرتا۔ لولا نحنو ما خلق اللہ الجنت ولا النار، ہم نہ ہوتے تو نہ اللہ جنت کو خلق کرتا نہ جہنم کو خلق کرتا۔ یعنی ہماری وجہ سے یہ رنگ و بو پھیلا ہوا ہے، ہماری ہی وجہ سے کائنات میں یہ رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا وجود نہ ہوتا تو آدم اور حوا نہ ہوتے، ہمارا وجود نہ ہوتا تو آسمان و زمین نہ ہوتے، ہمارا وجود نہ ہوتا تو جنت و جہنم نہ ہوتے۔ تو دست ادب جوڑ کر رسالت معاب کی بارگاہ میں سوال کروں کہ یا رسول اللہ آپ کی خلقت کی وجہ سے جنت کا وجود تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کی خلقت کی وجہ سے آپ نے کہا لولا نحنو ما خلق اللہ الجنت ولا النار، کہ اگر ہم نہ ہوتے اللہ نہ جنت بناتا نہ جہنم بناتا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کی وجہ سے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ امام المرسلین ہیں، آپ کے دل میں اتنی شفقت تھی کہ آپ لوگوں کے ایمان کے لیے راتوں کو دعا کیا کرتے تھے، آپ گریہ کیا کرتے تھے۔ امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اے خدا اگر تو مجھے اس جانب بھیجے کہ جو تیری نافرمانی کی وجہ سے، اب یہاں امام معصوم علیہ السلام کے کلمات ہیں، مجھے تھوڑے ٹھہر کر بیان کرنا ہوگا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو۔ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام معصوم امام ہے نا، معصوم امام۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ کہ جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اچھا امام علیہ السلام کی آپ جب دعائیں دیکھیں گے، چاہے دعائے عرفہ دیکھیں، چاہے دعائے کمیل دیکھیں،
چاہے دعائے امام سید سجاد علیہ السلام کو صحیفہ سجادیہ میں دیکھیں، چاہے دعائے ابی حمزہ سمالی دیکھیں، ان دعاؤں میں آپ کو جگہ جگہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کہتے ہوئے نظر آئے، پروردگارا میری ان خطاؤں کو معاف کر دے کہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جس کی وجہ سے نقمت ہوتی ہے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے ناموس پر بٹا لگتا ہے۔ تو ہمارے سادہ نوجوان جب ائمہ کی ان دعاؤں کو سنتے ہیں تو دعاؤں کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ امام کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو گناہ کو انجام نہیں دیتے، لہٰذا یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یا ایک اور سطح جب ہم بڑھ جاتے ہیں تو کہتے نہیں ہیں تو کلمات امام کے، لیکن امام ہمیں سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں امام ہمیں سکھانے کے لیے کلمات ادا کر رہے ہیں، لیکن عزیزان محترم دعا ہے عبادت، توجہ رکھیے گا، دعا ہے عبادت، اور ائمہ معصومین علیہ السلام عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ کاش میں پیغام پہنچا سکوں، ائمہ معصومین علیہ السلام عبادت خالص انجام دیتے، کتنی خالص انجام دیتے؟ دشمن کو پچھاڑ دے، سینے پر سوار ہو جائے، دشمن اہانت کی غرض سے اپنا لعاب نجس رخ انور حیدر کرار کی جانب روانہ کرے، علی سینے سے اتر جائیں، پھر جو آ کر لوگ ان کو مشورہ دیں کہ یا علی یہ تو جنگ کی حکمت عملی کے خلاف کام تھا، آپ نے دشمن کو پچھاڑ دیا، دشمن کو پچھاڑنے کے بعد آپ سینے پر سوار ہوئے، جب اس نے اہانت کی آپ سینے سے اتر گئے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جلال جو خدا کے لیے تھا اس جلال میں وہ جلال شامل ہو کہ جو اس کی جسارت کی وجہ سے تھا، لیکن آپ مجھے اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا علی غیر خدا کے لیے بھی جلال کر سکتے تھے؟ کسی موقع پر امیر المومنین علیہ السلام نے غیر خدا کے لیے جلال کیا؟ محبت کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کے لیے، تلوار چلائی تو اللہ کے لیے، بستر پر سوئے تو اللہ کے لیے، سجدے میں سر رکھا تو اللہ کے لیے، گھر میں زوجہ کے ساتھ اناج کو جدا کیا تو اللہ کے لیے، یعنی ایک ایک عمل علی کا للہ ہی ہے، ایک ایک عمل خدا کے لیے ہے۔ تو اب یہاں پر مولا کیوں کہہ رہے؟ مولا اس لیے فرمانے تاکہ جب تم تاریخ میں لکھو تو یہ نہ لکھ دینا کہ علی نے اپنے جلال میں گردن پر تلوار چلائی، تمہیں یہ موقع نہ ملے۔ لہذا ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہر کام خالصتاً خدا کے لیے ہوتا ہے۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، میں اور آپ اکثر بچوں کو سکھانے کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو بچوں کو سکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو کیا وہ وضو ہماری نماز کے لیے کافی ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو سکھانے کے لیے وضو کر رہے ہیں تو اب وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے، نماز کے لیے آپ کو اللہ کے لیے وضو کرنا ہوگا جس میں غیر خدا شریک نہ ہو۔ اب جو امام معصوم دعا کر رہے ہیں، یہ جو محراب میں بیٹھ کر ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے رمز کیا موجود ہے؟ اس کے پیچھے رمز موجود یہ ہے کہ دعائیں امام کی ہیں، خالصتاً خدا کے لیے ہیں، لیکن وہ معیار جو گناہ کا میرے ذہن میں ہے وہ معیار معصوم کے ذہن میں نہیں ہے۔ میں اور آپ نافرمانی کو ہی گناہ سمجھتے ہیں، وہاں عالم یہ ہے کہ جب اس کی عظمت کو مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں تو سجدے کرنے کے بعد کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اے خدا جیسی عظمت تیری تھی ویسی عبادت ہماری نہیں ہے۔ ورنہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو ان کی عبادتوں کا کیا عالم ہوگا؟ تو آپ امام سجاد علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خدا اگر تو مجھے اپنی ناراضگی کے سبب جہنم کی طرف بھیجے، دعائے بھی حمزہ سیوالی کی جملات ہیں، مستند ترین دعا ہے، اس کو جا کر پڑھی گا، انشاءاللہ ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، آپ سے اگر اتنی طویل دعا نہ پڑھی جائے تو اس کے حصے کر لیجئے، لیکن جا کر ائمہ کے معارف کو ضرور سمجھے۔ کہا کہ اے خدا اگر تو مجھے اس جانب بھیجے تو میں تجھ سے کوئی حجت نہیں کر سکتا کیونکہ تو عادل ہے، اور نہ ہی تجھ سے تیرا عدل طلب کر رہا ہوں، لیکن خدا میں یہ جانتا ہوں، اے خدا میں یہ جانتا ہوں کہ اگر تو مجھے سزا دے گا تو جو تیرا اور میرا کھلا ہوا دشمن ہے، جس کو تو نے قرآن میں شیطان کہا ہے انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اگر تو مجھے سزا دے گا تو وہ خوش ہوگا، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی نا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اب جب میں تیری ناراضگی کا مستحق قرار پاؤں گا تو خوش کون ہوگا؟
شیطان خوش ہوگا، اگر تو مجھے سزا دے گا تو وہ خوش ہوگا، اور اگر تو مجھے جزا دے گا تو تیرا حبیب خوش ہوگا، محمد مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ اور مجھے یہ معلوم ہے کہ تجھے اس کی خوشی سے زیادہ، بلکہ سب کی خوشی سے زیادہ محمد مصطفیٰ کی خوشی عزیز ہے۔ دیکھیں اس سطح پر ہمیں کون لے کر آیا ہے؟ اگر معصوم نہ ہوتے ہم اس سطح پر سوچ سکتے تھے؟ قطعاً نہیں سوچ سکتے تھے۔ یہ تو معارف اہل بیت کا کمال ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی وجہ سے یہ تو طے ہے کہ رسول اپنی مناجاتوں میں، اپنی دعاؤں میں امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یا رسول اللہ، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی وجہ سے جنت بنی، لیکن آپ کی وجہ سے جہنم بنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں لولا نحن ما خلق اللہ الجنت ولا النار، کہ ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ جنت کو بناتا نہ جہنم کو بناتا؟ تو رسول اللہ جواب دیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا تتبع کر لو، تھوڑی سی تحقیق کر لو میری احادیث پر۔ میں نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ اگر لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب ما خلق اللہ النار، کہ اگر لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے، اگر لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ تو جنت بنی ہے ہمارے چاہنے والوں کے لیے، اور جہنم بنا ہے ہمارے دشمن کے لیے۔ تو آپ جبرن کسی سے اپنے الفاظ کہلوا سکتے ہیں، لیکن ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں نا کہ جب امام کاظم علیہ السلام دیکھیں یہ آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں نا۔ امام کاظم علیہ السلام کعبے میں آئے، کعبے میں بھیڑ لگی ہوئی تھی، ادھر امام کاظم علیہ السلام آگے چلے، آگے چلتے چلتے امام کاظم علیہ السلام کے لیے لوگوں نے خود سے راستہ بنانا شروع کر دیا۔ ہارون وہاں موجود تھا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں جا رہا تھا تو دھکے مل رہے تھے، حجر اسود تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے قدم آگے بڑھانا شروع کیے، راستہ خود بخود چھٹنا شروع ہو گیا، مجمع خود بخود چھٹنا شروع ہو گیا، راستہ بننا شروع ہو گیا۔ انہوں نے بڑے آرام سے طواف کیا، بڑے آرام سے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ بوسہ حجر اسود کو دے رہے ہیں، یہ حجر اسود کی فضیلت ہے، ورنہ یہ وہ ہے کہ حجر اسود سے جب کلام کرے تو وہ احترام سے جواب دیا کرتا ہے۔ یہ جو بوسہ دے رہے ہیں نا حجر اسود کو، یہ حجر اسود کی فضیلت ہے۔ کوئی اس کو امام کی فضیلت نہ سمجھے، امام کو اللہ نے سب سے بافضیلت بنایا ہے۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ بافضیلت ہستی امام ہوا کرتی ہے، مخلوقات میں سب سے زیادہ بافضیلت ہستی امام ہوا کرتی ہے۔ ان جملات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو کہا جب امام علیہ السلام کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر خود امام کے پاس آیا، امام کاظم کے پاس۔ جب تعارف ہو گیا کہ یہ موسیٰ بن جعفر ہیں تو آ کر بڑے نخبت کے عالم میں، بڑے تکبر کے عالم میں امام کاظم علیہ السلام سے کہنے لگا تم ہی وہ ہو جو لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہو؟ امام علیہ السلام نے اس پر ایک نگاہ ڈالی، نگاہ ڈال کر امام علیہ السلام نے کہا انا امام القلوب، میں لوگوں کے دلوں کا امام ہوں، وَأَنْتَ امام الجسوم، اور تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو۔ تو جسموں کو قید کر کے آپ دلوں کو اپنی طرف نہیں موڑ سکتے۔ آپ چند لوگوں کو جمع کر کے زبان سے کہلوا سکتے ہیں، دل سے نہیں کہلوا سکتے۔ دل سے فقط علی والا علی کے ہی گن گائے گا۔ دل سے تو فقط علی والا علی کے ہی گن گائے گا۔ اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ تقیہ کیا ہے، کہ جہاں آپ کی جان دینا اسلام کے نفع میں نہ ہو، لیکن آپ کی جان دینا اگر اسلام کے نفع میں ہو تو کربلا جیسے میدان سجتے ہیں۔ اور نہ صرف کربلا، اس کے بعد سے لے کر آج تک شیعیان اہل بیت کبھی جناب زینب کے روضے کا دفاع، کبھی عسکریین کا دفاع، کبھی کسی منطقے میں، کبھی کسی مقام پر یہ مکتب حق کا جو دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ دفاع کا مقصد ہی یہ ہے کہ تشیع وہ مکتب ہے کہ جس کو تم نے سمجھا نہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کتمان کرتے ہیں، نہ کتمان نہیں کرتے، ہم دیکھتے کہ کہاں پر صحیح بات کہی جانی چاہیے۔ اور مجالس میں
ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کرنے کا جو حکم ملا ہے نا، کہا تھا کل کی مجلس میں آپ کو سنایا تھا زینو مجالسکم بذکر علی، یہ علی علی کرنے کا حکم کیوں ملا ہے؟ تاکہ لوگوں کے کان مانوس ہو جائیں علی کے ذکر سے۔ اس میں ہماری نجات تو ہے ہی، بلکہ لفظ بدل دوں، ہمارے درجات تو بلند ہوتے ہی ہیں، جتنی دفعہ علی علی کریں گے اتنا درجہ بلند ہوگا، لیکن دوسروں کے نجات کے بھی سامان فراہم ہے کہ لوگ اس آواز سے مانوس ہو کر جب جنت کے دروازے پر پہنچے تو علی علی سن کر پلٹ نہ جائیں۔ روایت بیان کی تھی نا کہ جب در جنت کو کھٹکھٹایا جائے گا، جب در جنت کو کھٹکھٹایا جائے گا تو علی علی کی صدا آئے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو ہم تو اس لیے علی علی کرتے ہیں، ہم اس لیے آپ کو مانوس کیا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ در جنت پر ولو فرضنا، فرض میں تو مشکل نہیں ہے نا، فرض میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ اس وقت ہم کربلا میں بیٹھے ہیں، مانوی طور پر مجلس عزا کا مقام قبہ حسین ہی ہے، خدا بند مطال اتنی دیر کے لیے، جتنی دیر کے لیے مجلس عزا ہو رہی ہوتی ہے، ہر اس مقام کو جہاں ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہو، اس کی عظمت کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہاں پر دعائیں ایسے ہی مستجاب ہوتی ہیں جیسے امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ لیکن اگر فرض کر لیں ہم اس وقت کربلا میں بیٹھے ہیں تو فرض میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، آپ فرض کر لیں دن ہو رہا ہے تو اس فرض میں تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ فرض کر لیجئے کہ اگر وہ شخص جبکہ محال ہے، یہ تو فرض بھی مجھے محال لگ رہا ہے، یہ فرض بھی مجھے محال لگ رہا ہے کہ اگر وہ شخص جو زندگی میں علی علی سننے کے مانوس نہ ہو، ولو فرضنا جنت تک پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی علی سن کر واپس پلٹ جائے۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر واقعاً، یہ بات میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ نہ فضیلت اہل بیت ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جلائیں، نہ ہی فضیلت اہل بیت ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو چڑھائیں، ہم تو فضیلت اہل بیت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہم مطیع رسول خدا ہیں، ہم اطاعت گزار رسول خدا ہیں، رسول نے کہا ہے اپنی مجلس میں بیان کرو تو ہم بیان کرتے ہیں، اگر رسول کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں ہم اس کو بیان کرتے ہیں، ہم تو رسول کی سنت پر عمل پیرا ہیں، ہم تو رسول کی سنت کو انجام دیتے ہیں کہ انہوں نے بار بار علی علی کیا، ہم بھی بار بار علی علی کرتے ہیں، اگر وہ کچھ اور کہا کرتے تو ہم کچھ اور کہا کرتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا کرو ذکر، ہم کا ذکر کر رہے ہیں، اور جس کا ذکر رسول اللہ نے جتنی دفعہ کیا، اب آپ دیکھ لیجئے، آپ ذرا رسول کسی ایک عمل کو انجام دے تو وہ عمل اگر واجب نہ ہو تو کیا قرار پاتا ہے؟ سنت قرار پاتا ہے نا، اور ایک سے زیادہ انجام دے تو کیا قرار پاتا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ رسول اللہ اگر ایک دفعہ انجام دے کوئی عمل واجب نہ ہو تو سنت قرار پائے گا، اور اگر ایک سے زیادہ عمل انجام دے تو سنت مؤکدہ قرار پائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ نے کتنی دفعہ یا علی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی دفعہ یا علی کہا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کہیں کہا یا علی لحموں کا لحمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عظموں کا عظمی یا علی۔ اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، تمہاری روح میری روح ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ تو اب رسول اللہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یا علی یا علی یا علی یا علی کہہ کر بتا رہے ہیں کہ یا علی کہنا صرف سنت نہیں ہے، کم سے کم اگر فقہ کے معیار پر پرکھو گے تو سنت مؤکدہ قرار پائے گا۔ کم سے کم اگر فقہ کے معیار پر پرکھو گے تو یہ سنت مؤکدہ قرار پائے گا۔ وہ بات الگ کہ یہ نام لینا واجب ہے،
ایمان کی تثبیت کے لیے واجب ہے، مومن ہونے کے لیے واجب ہے۔ جب تک نام علی منہ سے نہیں نکلتا تو مومن شمار نہیں ہوتا، جب تک اس ولایت کو تسلیم نہیں کر لیتا تو مومن شمار نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور اس ولایت کو تسلیم کرنے کے نتائج کیا ہیں؟ پھر کچھ بھی جانتے ہو زبان نہیں کھولنی ہے، پھر زبان پر تالا لگا کر رکھنا، کہنا انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ تو رسول اللہ نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا، بہت عجیب و غریب مرحلہ ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیہ دی ہے۔ کل بھی ایک تشبیہ آپ کے سامنے بیان کی تھی نا کہ میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ہے، دی تھی نا تشبیہ۔ جہاں جہاں اہل بیت تشبیہات دے رہے ہیں ان تشبیہات پر غور کریں۔ کیا معاملہ ہے ہارون و موسیٰ کا؟ کیوں ہارون و موسیٰ سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے ہارون و موسیٰ سے رسول اللہ تشبیہ دے رہے ہیں؟ بھئی کسی اور کی بات بیان کر دیتے۔ ہارون و موسیٰ کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، ہارون و موسیٰ کی ذات کو دیکھنا ہوگا، ان کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا۔ کیا ہوا تھا؟ 30 دن کے لیے طور پر گئے تھے، 10 دن کی اور ایکسٹینشن ہو گئی، 40 دن کے لیے طور پر ٹھہرے، 40 دن کے لیے گئے تھے، ہارون کو مقرر کر کے گئے تھے۔ توجہ رکھیں گے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یہ ایسے ہی سادہ جملات نہیں ہیں، میں نے کہا کہ رسول کے و آل رسول کے فرامین میں 70 بواطن موجود ہیں۔ آپ جتنا اس پر تحقیق کرتے جائیں گے پاکیزہ دل کے ساتھ اتنی گرہ کھلتی جائے گی، اتنی ہی گرہ کھلتی جائے گی۔ کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ کیا ہوا تھا؟ 40 دن کے لیے طور پر گئے، ہارون کو مقرر کر کے گئے، قوم گمراہ ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے بچڑا بنایا، اپنے مال کو خرچ کیا، مال خرچ کیا نا، سونا و چاندی دیا، اور اپنے ہاتھوں سے بچڑا بنا کر اس کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ توجہ رکھیے گا، میں اس کی بہت زیادہ وضاحت نہیں کر سکوں گا آپ کے سامنے، بس یہ چند نکات کو بیان کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ کہا کہ ہارون و موسیٰ جیسی تشبیہ ہے میری اور تمہاری، تو اب قوم کو بھی ایک جانب علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ قوم سے کہہ رہے ہیں ذرا ہارون و موسیٰ کی سیرت کو تو پڑھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا علی اور میری کیا نسبت ہے۔ موسیٰ گئے تھے طور پر، ہارون کو مقرر کر کے گئے تھے، قوم نے ہارون کی پیروی کرنے کے بجائے خود سے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ گویا رسول اللہ کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں تم پر علی کو ولی قرار دے کر جا رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے بچڑا تیار نہ کر لینا، علی کی پیروی کرنا، علی کی اتباع کرنا۔ اگر اپنے ہاتھوں سے بنا کے کچھ لائے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہ ملے گا، اور اگر اللہ کا دیا ہوا نمائندے کا دامن تھام لیا تو یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے، یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے بار بار بیان کیا، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں یہاں سے کیوں جوڑ دیتے ہیں، آپ عصر حاضر سے ہر چیز کو کیوں جوڑتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ تشیع کوئی 1400 سال پرانا فرسودہ مکتب تھوڑی ہے، وہ شیعہ ہی کیا جو اس دور میں شیعہ نہ ہو۔ یعنی اس ابو ذر کی میں تعریف کروں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو پہنچانے کے لیے ربضہ کے صحرا میں بے جرم و بے خطا شہید ہو گئے۔ شہادت ہے جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ صحابی رسول کی جس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، شہادت ہے۔ یعنی میں اس دور میں ولایت کا دفاع کرنے والوں کے قصیدے پڑھوں، اس دور میں ولایت کا قصیدہ پڑھنے والے اور ولایت کا دفاع کرنے والے کہ جو اپنے خون سے، اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے ساری چیزوں کو ولایت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی بات نہ کروں تو اس کا مقصد ہے کہ پھر میں شیعہ نہیں ہوں، پھر میں شیعہ نہیں ہوں، میں تو ایک قصہ گو ہوں۔
اگر میں اس ابو ذر کی تعریف کروں اور اس دور میں جو ابو ذر کی سیرت پر چل رہا ہو اس کے فضائل بیان نہ کروں، اس کا مطلب میں قصہ سنا رہا ہوں. لیکن تشیع قصوں کا مکتب نہیں ہے، تشیع حقیقت کا مکتب ہے. تشیع حقیقت میں زندگی گزار رہی ہے. اس کائنات میں تشیع حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہے، اپنی نشاندہی بتاتی ہے، اپنے عمل سے بتاتی ہے کہ شیعہ زندہ ہے، مکتب زندہ ہے، مکتب کے اصول زندہ ہیں، مکتب کے واجبات زندہ ہیں، مکتب کے فروعات زندہ ہیں. توحید ملے گی تو یہی خالص ملے گی، فروع دین میں آؤ گے تو یہی عمل نجات کا ضامن ملے گا. تو اگر علی کو نہ تھاما تو نہ یہاں عزت ملے گی نہ وہاں عزت ملے گی. پھر دوہرا دوں کہ سرمایہ جمع کر لو گے، سرمایہ جمع کر لو گے، بادشاہت اختیار کر لو گے، مگر اسلام کے کھلے ہوئے دشمن کے سامنے کاسائے گدائی لیے کھڑے نظر آؤ گے. اتنی بادشاہت، بڑا فخر ہے نا عرب ہے ہم، بادشاہت ہمارے پاس ہے، سونا و چاندی ہمارے پاس ہے، تیل کے کنویں ہمارے پاس ہے. تیل کے کنویں ہوں گے، سونا ہوگا، محل ہوں گے، بہترین گاڑیاں ہوں گی، جاہو حشم ہوگا. لیکن یہ جاہو حشم ایسے ذلت میں بدلے گا اگر علی کا دامن نہیں تھاما کہ اسلام کے کھلے ہوئے دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آؤ گے. اور اگر علی کے دامن کو تھام لیا تو بوریا نشین ہوگے، ٹوٹا ہوا جوتا پہنتے ہوگے، تم پر پابندیاں ہوگی، مگر اللہ ایسی عزت دے گا کہ جس عزت کا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا. جب تمہارے پاس یہود و نصارہ آئیں گی تو سر کھلے ہوئے آئیں گی، لیکن جب علی وانے کے پاس آئیں گی تو حجاب کر کے آئیں گی. جب تمہارے سامنے کوئی مشروب پیش کیا جائے گا تو وہ خمر ہوگی، جب علی والوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آب زمزم ہوگا. فرق دیکھ رہے ہیں اب علی والوں کا جاہو حشم کہ کیسے میسا میں تمار کھجور فروش تھے نا، کھجور فروش تھے میسا میں تمار. تمار اسی لیے کہا جاتا ہے، تمر کھجور کو کہتے ہیں، تمار یعنی کھجور بیچنے والا. اس کھجور بیچنے والے کو علی نے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ ادھر بیت علی کی زیارت کر کے جب زائر میثم تمار کے روضے پر جاتا ہے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو چھلک کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اے کھجور فروش میثم تمار، تم نے علی کی کیسی غلامی کی اور علی نے تمہیں کتنا شرف عطا کیا کہ آج جو علی کا ظاہر ہے وہ تمہاری زیارت کرنے آ رہا ہے. کیسے عزت ملی ہے، کیا کیا میثم تمار نے، ذرا دیکھیے تو. دیکھیں فضائل بیان کرنے کا محل ہوتا ہے اور میثم تمار جیسے فضائل کون بیان کر سکتا ہے. ابن زیاد ملعون نے، تاریخ آپ کے ذہن میں تبرکن بیان کر رہا ہوں، گرفتار کیا، کہا کہ یہ کھجور فروش ہے، اہانت کی، باقاعدہ اہانت کی. تو آج جو ہمارے جوانوں کی اہانت ہو رہی ہے اس پہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. علی کی راہ تو ہے ہی ایسی، علی کی راہ میں گلاب کا فرش نہیں ملتا، کانٹوں بھرا راستہ ہے. جو یہاں سے گزر سکے گا وہی تمار کے مقام کو سمجھے گا. میثم تمار کو گرفتار کیا، کہا کہ تمہیں میں قتل نہیں کروں گا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ علی نے کہا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. میثم تمار نے جب یہ سنا تو چہرے پر مسکراہٹ آئی. لوگ سمجھے کہ تمار قتل نہ کرنے کی وجہ سے خوش ہو رہے، جبکہ وہ مسکراہٹ میثم تمار کے چہرے پر طنز کی تھی. وہ مسکراہٹ طنز کی تھی. کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو مجھے قتل نہ کرے، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو مجھے قتل نہ کرے گا. کیوں؟ کہا میرے مولا نے وعدہ کیا ہے، میرے مولا نے کہا تھا میثم تمار اس درخت پر لٹکائے جاؤ گے میری محبت میں. دشمن کہے گا کہ علی سے برات کا اظہار کرو. میثم تمار کہاں گئے؟ کہا مولا کیا میں یہ کر دوں گا؟ کہا نہیں. کہا تمہاری زبان کھینچ لی جائے گی. کہا مولا میرا ایمان کیسا ہوگا؟ کہا ایمان سالم ہوگا. خوش ہو کر مولا سے لپٹ گئے. کہا کہ مولا میثم کو یہ شہادت قبول. تمام عمر درخت کو پانی دیتے ہوئے نظر آئے. کہا تو کیسے قتل نہیں
نہیں کرے گا، میں بھی دیکھتا ہوں۔ کہا اس کو لے کر جاؤ، اس کو دار پر چڑھا دو۔ کیوں دار پر چڑھاؤ؟ اچھا، دار پر چڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب سولی پہ لٹکایا جاتا تھا پشت میں خنجر گھونپا جاتا تھا تاکہ خون بہتا رہے، اور خون بہنے کی وجہ سے موت واقع ہو جائے۔ کہا کہ اس کو دار پر لٹکانا لیکن خنجر نہ گھونپنا۔ میثم تمار کو جب دار پر لے جانے لگے تو میثم نے امیر المومنین کی فضائل بیان کرنا شروع کی۔ ہر قدم پر ایک فضیلت علی کہ میرا مولا قائد غر المحجلین ہے، میرا مولا امیر المومنین ہے، میرا مولا یعصوب الدین ہے۔ فضائل پر فضائل پڑھتے جا رہے ہیں۔ میثم کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، پیروں کو قطع کر دیا گیا، دار پر جا کر لٹکایا۔ کہا کہ تو مجھے قتل بھی کرے گا، میری زبان کھینچ کر قتل کرے گا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے رہے اور میثم کو دار پر وہ خنجر نہیں گھونپا گیا تو جانتے ہیں میثم نے کیا کہا؟ اے ابن زیاد، میرے مولا نے ایک اور بات بتائی تھی کہ ایک پست ترین فرد جس کا شجرہ نسب درست نہیں ہوگا وہ تجھے قتل کروائے گا۔ اب جب ابن زیاد کے شجرے پر بات آئی تو ابن زیاد نے کہا زبان کھینچ لو، دار پر لٹکا دو، خنجر کو گھونپ دو۔ میثم جب دار پر جانے لگے کہا میرے مولا نے کہا تھا یہ تو سچ ہو کر رہا۔ تو ایسا شرف ادا کیا علی ابن ابی طالب نے کہ نہ صرف یہ کہ پہلے شہادت کا مقام بتا دیا، شہادت کی کیفیت بتا دی، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ کس مظلومانہ طریقے سے شہید ہوگے اور تمہاری شہادت کے بعد تمہارا مقام کیا ہوگا۔ علم منایا و بلایا دیا تھا، حالات سے آگاہ تھے، لوگوں کی اموات سے آگاہ تھے۔ امیر مختار کو انہوں نے احوال بتائے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لہٰذا ہر ایک شخص جناب میثم تمار کے پاس آیا کرتا تھا جو معرفت رکھتا تھا تاکہ ان سے رہنمائی لے۔ بہت علم دیا تھا امام نے ان کو۔ امام علی علیہ السلام کے در سے تو اس کے علم کی یہ کیفیت ہوتی ہے، علی کے علم کا کیا عالم ہوگا، امیر المومنین کے علم کا کیا عالم ہوگا، شہید ہوگا میثم۔ شہادت ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، تشیع کا رم سمجھنا ہے نا۔ تشیع کی مشکل شہادت نہیں ہے، تشیع کی مشکل زندان نہیں ہے۔ زندان آباد کرنا تشیع سے سیکھنا چاہیے کہ جس کا امام اگر زندان میں جائے تو بارگاہ خداوند متعال میں پیشانی کو رکھ کر یہ کہے خدا میں نے تجھ سے عبادت کے لیے فرصت طلب کی تھی، اس زندان میں تو نے فرصت عطا کر دی، تو اس قوم کو کوئی زندان سے ڈرائے گا، اس قوم کو کوئی زندان سے ڈرائے گا، اس قوم کو کوئی شہادت سے ڈرائے گا۔ جو شہادت کی تمنا کی ہے ہر رمضان میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ جو تمنا کرتی ہو کہ کربلا والوں کے ساتھ شامل ہو، جو شہداء کا ذکر تیرے شد و مت سے کرتی ہو، اس قوم کی فضیلت کو، عظمت کو کون کم کر سکتا ہے کہ جو نہ زندانوں سے ڈرے، نہ قبرستانوں سے ڈرے، نہ ویرانیوں سے ڈرے، نہ جلاوطنیوں سے ڈرے۔ یہ سارے معاملے بہت پرانے ہو چکے، یہ سارے معاملے بہت پرانے ہو چکے۔ ہم نے تو درس زندگی و درس کرامت لیا ہی ایسے ہے کہ اب نہ ہمیں قبرستانوں کا خوف ہے۔ کل بیان کیا تھا نا کہ جس کو یہ یقین ہو کہ علی کی زیارت ہوگی، سبت جعفر صاحب کے اشعار آپ سن لیجئے، جس کو یہ یقین ہو کہ مرتے وقت علی کی زیارت ہوگی، ہم تو علی کے روضے کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں۔ روضے پر رخ انور علی نظر نہیں آتا۔ جب مولا یہ کہہ دے من یمت یرنی، جو مرے گا مجھے دیکھے گا، اور موت بھی اگر ان کی راہ میں ہو تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا سعادت ہوگی۔ ہاں لیکن ہم اتنا بھی بتا دیں کہ شہادت طلب تو ہیں لیکن ہم ہی میں سے مختار بھی ہیں۔ ہم عباس علمدار کی شجاعت کو بھی بیان کرتے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کی شجاعت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ خیبر و خندق و بدر و احد یہ جگہ کیوں بیان کی جاتی ہے؟ تاکہ وہ درس کرامت وہاں سے دیں، دین کا دفاع کرنے کی طاقت وہاں سے دیں۔ ہم نے تو ہر میدان کو دیکھا ہے، ہر میدان کو دیکھا کہ اگر دربار ابن زیاد ہو
زینب جیسی معظمہ ہو اور ابن زیاد یہ کہے کہ کیا علی ابن الحسین کو کربلا میں خدا نے نہیں مارا، تو زینب توحید سے دفاع کرتی ہوئی نظر آئیں کہ خبردار ما رأیت الا جمیلہ۔ اگر جس قوم کے پاس، جن ماؤں کے پاس زینب جیسا اسوہ موجود ہو، وہ مائیں کتنی شجاع ہوں گی۔ واقعاً سلام ہے، واقعاً سلام ہے ہماری ماؤں بہنوں پر۔ میں نے کہا نا کہ ہم کبھی عزاخانے میں آ کر فقیر بنتے ہیں، کبھی قیدی بنتے ہیں۔ کیوں بنتے ہیں؟ نہ ہمیں قیدی ہونے سے کوئی خوف ہے، نہ ہمیں فقر کا خوف ہے، نہ ہمیں شہادت کا خوف ہے، کیونکہ ہم تو کربلا والی ماؤں کا تذکرہ کر کے اپنے بچوں کو درس کرامت دیتے ہیں۔ کیا تھی کربلا والی مائیں؟ اس عشرے میں آپ کے سامنے شہدائے کربلا میں سے، بنی ہاشم میں سے اکثر کا ذکر کیا، بلکہ لفظ بدل دوں، اکثر نہیں بلکہ مشہور شخصیات کا ذکر کیا۔ آج جب میں آمادگی کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ انصاف نہیں ہوگا کہ جناب زینب کا ذکر نہ ہو، جو قربانی زینب علیہ مقام نے روز عاشور دی، اس قربانی کو سمجھنا ضروری ہے۔ کون زینب؟ شب عاشور بی بی بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں، اون و محمد جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی کا شہزادہ علی اکبر خاک اور خون میں غلطہ ہو، تم موجود رہو۔ کہ کربلا والی ماؤں کے مزاج دیکھیے، کربلا والے ماؤں کے مزاج یہ ہے کہ شب عاشور اپنے بچوں کو درس شہادت دے رہی، ہر ماں۔ ایسا نہ ہو کہ سنسناتا ہوا تیر آئے اور امام کے لگ جائے۔ میرے لال، اگر تو موجود ہے تو وہ تیر بڑھ کر اپنے سینے پر لے لینا۔ یہ کربلا والی ماؤں کا مشترک اثاثہ، مشترک اثاثہ ہے۔ زینب بھی بچوں کو لے کر بیٹھی، نصیحتیں کی، تاکیدات کی کہ دیکھو جب دریا کی طرف جانا ہو پانی کو منہ نہ لگانا۔ حسین کا اصغر کتنا پیاسا ہے دیکھ رہے ہو، حسین کے بچے پیاسے ہیں، پانی کو منہ نہ لگانا۔ جعفر طیار کی یادگار ہو، ان کی طرح جنگ کر کے دکھانا۔ علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، میدان میں نانا کی جھلک بن کر لڑنا۔ اور جب دشمنوں کے سامنے جانا نا میرے لال، ہاشمی جوانوں میں سے اکثر نے اپنی رجز میں امیر المومنین کی کسی نہ کسی فضیلت کو بیان کیا، کہا کہ جب دشمنوں کے مقابل جانا نا، دیکھو یہ تم سے لڑنے نہیں آئے، ان کی جنگ تم سے نہیں ہے، یہ میرے بھائی کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے بھائی کو کیوں شہید کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ علی کا بیٹا ہے۔ ان کے سامنے جا کر علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کریں۔ جناب زینب نے بچوں کو آمادہ کیا، روز عاشور آ گیا۔ روز عاشور ایک ایک کر کے شہداء کے لاشیں آنے لگے، بنی ہاشم کی باری آئی، بنی ہاشم کے لاشیں آنے لگے، اون و محمد کی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ جناب زینب نے بچوں کو بلایا، بلانے کے بعد جلال کے عالم میں کہا کہ اب تک موجود ہو، میدان میں کیوں نہیں گئے؟ بچوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا ماں جانا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، مگر مامو جان اجازت نہیں دے رہے۔ اچھا جب میں کہہ رہا ہوں نا بچوں نے کہا، تو ان بچوں کی عمر جناب قاسم سے بڑی تھی۔ جناب قاسم کے لیے عبارت ہے لم یبلغ الحلم، کہ ابھی جناب قاسم جوان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بچے جناب قاسم سے کچھ بڑے تھے، لیکن زینب کے لیے تو بچے ہی تھے نا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، ایک ماں کے سامنے جب اولاد جوان ہونے لگتی ہے، رفتہ رفتہ جب اس کا قد نکلنے لگتا ہے، تو اس ماں کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ جناب زینب کے کیا احساسات تھے؟ جناب زینب کا احساس یہ تھا کہ میرے بچے میرے بھائی پر قربان ہوں۔ لفظوں کو بدل دوں، میرے بچے امام وقت پر قربان ہوں۔ کہا مامو جان اجازت نہیں دیتے، الغرض اجازت ملی۔ بچے میدان میں گئے، تلوار چلانا شروع کی۔ ہاشمی تھے نا، جعفر طیار کے پوتے، تلوار چلانا شروع کی۔
تلوار چلاتے جا رہے ہیں، رجسوانی کرتے جا رہے ہیں۔ پسر صاحب نے کہا کہ اگر ایک ایک کر کے ان کے سامنے گئے نا تو یہ بچے سب کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، شیر کی طرف سے علی سے شجرہ ملتا ہے، نسب کی طرف سے جعفر طیار سے ملتے ہیں۔ خبردار ایک ایک کر کے نہ جانا، ایک ساتھ حملہ کرو۔ سب نے مل کر حملہ کیا۔ اب کوئی نیزے کی یعنی چب ہوتا ہے، کوئی گرد سے وار کرتا ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے۔ بچوں نے بہترین جنگ کی، استاد جنگ کے عباس ہیں، بچوں نے بہترین جنگ کی۔ ادھر سے عباس مرحبا کہہ رہے ہیں، ادھر سے حسین مرحبا کہہ رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ ایک شقی نے آگے بڑھ کر چھوٹے بھائی کے سر پر گرد مارا۔ جب وہ بچہ زین سے گرنے لگا، بڑے بھائی نے سنبھالنا چاہا، بڑے بھائی کے سر پر گرد لگا، دونوں بچے گھوڑے سے گرنے لگے۔ صدا بلند کی یا خالہ ہو ادرکنی، اے ماموں مدد کے لیے آئیے۔ ادھر سے حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ادھر سے عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اب جب حسین اور عباس کو آتے ہوئے میدان کارزار میں اشقیہ نے دیکھا، اشقیہ نے فرار کی راہ لی۔ دونوں ماموں پہنچے بچوں کے سرہانے۔ ابھی بچوں کا خون بہ رہا ہے مگر جان میں جان باقی ہے۔ بچوں کی بالین پر پہنچے، بچوں کو اٹھایا، خیمے میں لے کر گئے۔ دستور یہ تھا کہ جب کسی بھی شہید کا لاشا آتا تھا سب سے پہلے زینب حاضر ہوتی تھی۔ جب زینب آتی تھی نا تو جس شہید کی ماں موجود ہوتی، ماں کو کلیجے سے لگاتی، اس کو پرسہ دیتی، اس کو دلاسا دیتی۔ جس کی بیوہ موجود ہوتی اس کی بیوہ کو دلاسا دیتی، جس کی بچیاں ہوتی ان کی بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ زینب ہر شہید کے لاشے پر سب سے پہلے حاضر ہوتی تھی۔ مگر جب بچوں کے نیم جا جسم خیمے میں آئے ہیں تو زینب نظر نہیں آ رہی۔ اب زینب نظر نہیں آتی۔ فضہ کو بھیجا گیا، دیکھا سیدہ زینب سجدہ شکر میں گری ہوئی ہے۔ پروردگارہ تو نے زینب کی لاج رکھ لی۔ شانوں سے پکڑ کر زینب کو بچوں کے پاس لایا گیا۔ بچوں کی سانسیں چل رہی ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں زینب درمیان میں بیٹھ گئی۔ ایک طرف اون کا جسم تھا، ایک طرف محمد کا جسم تھا۔ زینب نے دونوں بچوں کے سینے پر ہاتھ رکھا، بڑے بھائی کی طرف دیکھا، بھائی نے ماں کی نگاہوں کو پڑھ لیا۔ کہ اماں دریا پر گئے تھے مگر مجال ہے کہ کام و دہن کو پانی سے تر کیا ہو۔ زینب کے بچوں کا ماتم ہے۔ انصاف نہ ہوتا اگر میں عشرے میں اور محمد کے مسائل نہ پڑھتا۔ زینب کے بچوں کا ماتم ہے، ان بچوں کا ماتم ہے کہ جن بچوں پر ماں نہیں روئی۔ بس زینب نے آ کر رضایت کا اظہار کیا، بچوں کی روح پرواز کر گئی۔ اکبر کے لاشے پر زینب کی حالت معلوم ہے نا، کھڑے قد سے زینب لاشے اکبر پر گری تھی۔ جب لاشا خیموں میں آیا تھا زینب سے برداشت نہ ہوا۔ زینب وہ معظمہ ہے کہ اب جب بچوں کے دو بچوں کی شہادت جناب زینب کے سامنے ہوئی، جناب زینب نے گریہ نہیں کیا۔ شام غریبہ آ گئی، رات کو کبھی بھائی کو یاد کیا کہا واہ حسینہ، کبھی اکبر کو یاد کیا کہا واہ اکبرہ، کبھی قاسم کو یاد کیا کہا واہ قاسمہ، مگر اون و محمد کا ماتم نہ کیا۔ 11 محرم کو اسیر رسن ہو کر زینب مقتل سے گزاری گئی، حسین کے لاشے پر گریہ کیا، اکبر کا نوحہ پڑھا، قاسم پر آنسو بہائے، اصغر کا ماتم کیا، مگر اون و محمد کو زینب نہ روئی۔ کوفہ و شام کی راہوں کو طے کر کے زینب زندان پہنچی۔ زندان میں جانے کے بعد شہداء کا ذکر کر کے روتی رہی مگر اون و محمد کو نہ روئی۔ زندان سے رہائی ہوئی، شہداء کے سر آئے، کبھی اکبر کا سر آغوش میں لے کر نوحہ پڑھا، کبھی قاسم کے سر کے بوسے دیے، کبھی حسین کے سر کو آغوش میں لے کر نوحہ پڑھا، مگر زینب اون و محمد کو نہ روئی۔ شام کی عورتیں کہنے لگی اے شام کی بیویوں، ان دو سروں پر ماتم کرو، شاید ان کی ماں موجود نہیں ہے، شاید ان کی ماں موجود نہیں ہے۔ زینب نے کہا ارے جس ماں کے سامنے حسین کے اکبر کا سر ہو وہ ماں کیسے اون و محمد کو روئے؟ الغرض زینب نے اون و محمد کا ماتم نہ کیا۔ شام سے چلی، پلٹ پلٹ کر بچی کو یاد کر کے شام کی دیواریں دیکھ کر روتی رہی، اون و محمد کو نہ روئی۔ کہا جاتا ہے کربلائی، کربلا میں تعویذ قبر حسین سے لپٹ کر بھیا تیرے اکبر کا پرسا، بھیا تیرے اصغر کا پرسا، سب کا ماتم کیا 3 دن تک، اون و محمد کا نام نہ لیا۔ یہ ظرف ہے امامت پر قربان کرنے کے لیے جو زینب
زینب نے اپنے بچے دیے ہیں۔ زینب زبان پر و محمد کا نام نہیں لا رہی، زینب پلٹ کر مدینہ آئی، محمل کے پردے کو ام کلثوم نے ہٹایا، نانا کا روضہ نظر آیا، کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا، اے ہمارے جد کے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، بڑے حسرت و غم کے ساتھ واپس پلٹے ہیں۔ زینب حسین کے گھر میں آئی، رسول کی تربت پر گئی، کبھی اکبر کا ماتم، کبھی قاسم کا ماتم، کبھی اصغر کا ماتم، کبھی حسین کا ماتم، کبھی عباس کا ماتم، کبھی عباس کے بھائیوں کا ماتم۔ زینب نے اونو محمد کا نام نہ لیا، مدینے والیوں نے آ کر پرسہ لیا، پرسہ دیا، کبھی اکبر کا پرسہ لیا، کبھی قاسم کا پرسہ لیا، کبھی اصغر کا پرسہ لیا، اونو محمد کا نام نہ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور آ کر کہا آقا میرا گھر ویران ہو گیا، تو آقا زادی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ کہا عبداللہ آپ شوہر ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ زینب فرش عزائے حسین سے اٹھی، زینب فرش عزائے حسین سے اٹھی، گھر جانے کا ارادہ کیا۔ اب جب زینب گھر کی طرف چلی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر زینب گھر پر پہنچی، گھر نظر آیا، در نظر آیا، در سے داخل ہوئی، صحن خانہ میں بیٹھ گئی، ہمت جواب دے گئی، خاک کو اٹھایا، سر پر ڈالا، ارے عبداللہ کلیجہ پھٹا جاتا ہے، سال گزر گیا، زینب کو کسی نے ماں نہیں کہا، اے عبداللہ فرش عزا بچھائیے، اب زینب اونو محمد کا ماتم۔ ظلموا ایام انقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك۔ اللہم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین وشائعت وبايعت وتابعت على قتله، اللہم لعنهم جميعا۔